بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تھینک یو ویری مچ فار ویری کائنڈ انٹروڈکشن. آپ کا بہت شکریہ. سچی بات ہے شاہ صاحب کی جو گفتگو ہے اور جو پردرد اور پرسوز گفتگو ہے اس نے ایک الگ دنیا کے اندر پہنچا دیا ہے، ہمیں پہنچا دیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. رومی تو شاعر محبت ہے، شاعر عشق الہی ہے اور شاعر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور بنیادی جو رومی کے عہد کا سارا مقدمہ ہے جو مثنوی کی بنیاد اور مثنوی کی جان بنتا ہے، وہ بنیادی طور پہ تھا ہی سارا مقدمہ عقل اور عشق کے تضاد کے اوپر. ٹھیک. یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا ہے کہ مجھے یورپ سے ایک خط موصول ہوا. ٹھیک. اور اس خط کا جو آغاز ہے وہ بھی وہ یہیں سے کرتے ہیں کہ جو خط لکھنے والا تھا اس نے مجھے کہا کہ ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار، ایک بحر پرآشوب و پراسرار ہے رومی، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. واہ واہ واہ. یعنی اقبال کے نزدیک امانگ دی ویسٹرنز یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دو واضح طبقے ہیں. ایک وہ ہیں جو صرف حصی علوم پہ اعتبار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حصی علوم وہ ہے حواس خمسہ تک ہے جن کی اپروچ. جی حواس خمسہ تک جن کی اپروچ ہے، اور جو چیز امپیرک ایویڈنس سے ثابت ہوتی ہے اس کو تو مانتے ہیں لیکن حس سے ماورا کسی علم کے وہ قائل نہیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو اس نے اقبال کو بھی ڈیفائن کیا اور رومی کو بھی ڈیفائن کیا کہ تو بھی ہے اسی قافلہ شوق سے اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. تو یہاں قافلہ شوق سے مراد ماورائے حس جو علوم ہیں وہ ہیں، اور یہ ان کے جو فالوور ہیں. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ سارا جو علم الکلام کا بھی بنیادی مقدمہ ہے وہ سارا یہی ہے کہ علم کے تین ذریعے ہیں. ٹھیک ہے. حس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک. عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور مخبر صادق کی خبر سے علم حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو جدید مغرب ہے یا قدیم فلسفے کا بھی جو سانحہ تھا وہ سارا یہی تھا کہ یہ عقل کی بھی اقتداء کرتے ہیں اور حس کی بھی اقتداء کرتے ہیں لیکن مخبر صادق کی خبر کو ترک کر دیتے ہیں. میٹا فزکس پہ آ کے رہ جاتے ہیں. میٹا فزکس پہ آ کے رہ جاتے ہیں، وہی پہ جس کو وجدان فزکس تک جاتے ہیں. جی فزکس تک جاتے ہیں، اس سے ماورا نہیں جا سکتے. تو یہاں پہ رومی کا ایک شعر اقبال نے لکھا اس کے جواب میں. اچھا. اب وہ یہ اس نے سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ اس عہد کو بھی رومی نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغ راہ احرار ہے رومی. تو اقبال نے اس کا جواب خود سے نہیں لکھا بلکہ اقبال نے اس کے جواب میں مثنوی شریف سے دو اشعار لکھے. اچھا. جو پہلا شعر ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ کہنا باید خورد ہم چوں خراں در خوتن چر آہوانا ارغواں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کے جانور ہیں. ایک جانور ہے گدھا، وہ صرف گھاس پھوس کھا کے اپنا پیٹ پالتا ہے اور اپنا گزارا کرتا ہے، اور اس سے جو چیز برآمد ہوتی ہے وہ بھی تم دیکھتے ہو. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک اسی طرح کا چوپایا ہے، ہرن ہے، لیکن اس کے نافے کے اندر خوشبو ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ جیسے آہوے خوتن جسے کہتے ہیں، خوتن ترکستان کا ایک صحرا ہے جس میں ایک خاص پھول پیدا ہوتا ہے، اس پھول کو ارغواں کہتے ہیں. تو وہ نہایت پاکیزہ خوراک ہے. تو رومی یہ کہتے ہیں کہ ہرن کے نافے سے جو خوشبو آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ارغواں کا پھول کھاتا ہے. اب وہ اس کی تطبیق یہ کرتے ہیں اگلے شعر کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کے کاہو جو خورد قربان شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود. کہ جو صرف گھاس پھوس کھاتا رہتا ہے وہ گدھے کی طرح مار دیا جاتا ہے، اور جو بھی نور حق کی خوراک حاصل کرتا ہے اس کے ہر قول کو اللہ تبارک و تعالی صداقت قرآنی عطا کرتے ہیں. اس لیے مولانا جامی جیسے شخص نے مثنوی کو جو یہ ٹریبیوٹ پیش کیا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی دری پہلوی زبان کے اندر رومی نے قرآن لکھا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا. اچھا، ایک آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے یہاں آپ کی بات کی تائید میں. مولانا نے لکھا کہ ماں بچے کو جب دودھ پیش کرتی ہے تو وہ فوراً چھاتی سے لپٹتا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. وہ دلیل نہیں مانگتا اس سے کہ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، کس طرح ہوگا. تو
تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے ماں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. وہ جو تمہیں دے رہے ہیں وہاں تم کہتے ہو دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ وہاں دلیل مانگتے ہو. تو وہ جو ہے نا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات. جی اب جاری رکھا. تو رومی کا جو سارا مقدمہ تھا وہ تو مقدمہ تھا ہی عشق کا تھا. اور دوسری جو ایک بڑی خوبصورت اس کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال خود ایک زمانے میں یعنی 1908 سے پہلے تک علامہ اقبال کا وہ ایک تشکیلی زمانہ ہے اور اس زمانے کے اندر ایک مقام پہ آ کے وہ شاعری کو ترک کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. شاعری کو چھوڑنا چاہتے تھے اور یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے وہ بڑے مضطرب تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کدھر جاؤں. بالکل ٹھیک. اس واقعے کو علامہ نے اسرار خودی کا جو مقدمہ ہے تمہید ہے اس کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا اور یہ اسرار خودی میں وہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ملے اور رومی نے مجھے وہ آتش عشق جس کا حصہ سینہ رومی میں رکھا گیا تھا اس سے کچھ حصہ انہوں نے میرے سینے کے اندر منتقل کیا اور مجھے کہا کہ اقبال اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری قوم پھر سے زندہ ہو جائے تو تو اپنے قوم کے سینے کے اندر آتش عشق کو بھڑکا دے. تو رومی کا جو فیض آگے منتقل ہوتا ہے وہ سارا فیض عشق ہے. اب ہم جتنا یہاں پہ صوفیانہ تصورات ڈسکس کرتے ہیں وہ پشتو سے ہو وہ پنجابی سے ہو وہ سندھی سے ہو وہ تامل بنگال جتنی زبانوں میں صوفیہ نے لکھا ہے ان سب پہ آپ کو جو تصور عشق کا غلبہ نظر آتا ہے. آپ کسی ایک مصرے کو پکڑ لیں وہ مصرہ آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کو لے کے وہ مستمی تک جاتا ہے. رومی سے باہر جا نہیں سکتا. رومی سے باہر جا نہیں سکتے. جتنا رومی کے بعد کا صوفیانہ ادب ہے وہ رومی کے اثر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکا اور نہ ہوگا قیامت. نہ ہوگا کبھی قیامت. صحیح بات. اور اس کی وجہ جو ہے وہ آتش عشق الہی ہے اور وہ وجدان کے الہام کا وہ عالم ہے جو مولانا رومی کے سینے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکشف کیا تھا. اور رومی نے اپنے جو عشق کے بارے میں انہوں نے اس کی مزید اس کی شرح کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس کا آپ نے اپنی تمہید میں بھی یہ حوالہ دیا کہ ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشد. ہیچ خنجر خود بخود تیزے نشد ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد. کوئی خنجر خود بخود تیز نہیں ہو جاتا. کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولانا رومی جو ہے وہ تب تک مولائے روم نہیں بنتا جب تک وہ غلام شمس تبریزی نہیں ہوتا. اس سوال سے پہلے اب میں یہ عرض کر دیتا ہوں یہ ہر عارف کا جو سینہ ہے اس کے اندر ڈھونڈو. یہ بلکہ مولانا رومی کے مزار کے باہر مقبرے پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کعبۃ العشاق باشد ای مقام. اچھا. ہر کے ناقص آیا دینجا شد تمام. کہ عشاق کا کعبہ ہوگی یہ جگہ اور جو بھی ناقص یہاں پہ آئے گا وہ مکمل ہو جائے گا کامل ہو جائے گا. اور دوسرا شعر اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بعد از وفات تربت ما بر زمین مجاؤ. اچھا. در سینہ ہائے مردوں میں عارف مزار ماست. کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے مزار کو زمین پہ نہ ڈھونڈنا بلکہ تم میرے مزار کو عارفان کامل کے سینے میں تلاش کرنا. آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی پریکٹیکل بات ہے کہ آپ کو رومی کی زیارت کرنے کے لیے کونیا جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جہاں اہل درد مل جائیں وہاں آپ کو رومی کی زیارت ہو جاتی ہے. تو جو پہلا سوال تھا کالر کا کہ ادب یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد ایک چیز جو مثال دی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو جاگ بنا دو جمدے نہیں یا حضرت باہو بھامے لال ہومن کڑ کڑ کے ہوں. کہ دودھ تب تک جمتا نہیں ہے جب تک اس کو جاگ نہ لگائی جائے. اور علم جو ہے وہ تب تک تاثیر نہیں کرتا وجود کے اندر جب تک کہ ادب پیدا نہ ہو جائے. ادب کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی رومی نے ایک نسخہ بتایا ہے. اور رومی نے نسخہ یہ بتایا ہے کہ تو دل خود را دل پنداشتی جستجوئے اہل دل بگزاشتی. پیر را بگزین کے بے پیری سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر.
وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے. دل کی اصل بات یہ ہے کہ کسی صاحب دل کی تلاش کر. واہ جب تجھے صاحب دل ملے گا تو تیرا علم جو ہے وہ تیرے وجود کے اوپر اثر کرے گا اور کام کرے گا. ٹھیک. اور اس کے بعد وہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی راہبر کامل تلاش کر. راہبر کامل کے بغیر اس سفر کے اندر بہت خوف ہیں, بہت خطرات ہیں اور بہت آفتیں ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک بہت ہی بنیادی ایک پیغام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا, وہ اسی نظریہ علم کے ساتھ وابستہ ہے کہ علم ہے مگر ادب رخصت ہو گیا. ٹھیک. اس کی وجہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی یہی لکھی ہے. وہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت نظم ہے پیر رومی اور مرید ہندی. ٹھیک. اس میں مرید ہندی علامہ ہے, وہ سوال کرتے ہیں اور اس کا جو جواب ہے وہ مولانا رومی دیتے ہیں. وہ یہ دیتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مارے بود, علم را بر دل زنی یار بود. کہ اگر تو علم سے شکم پروری کرے گا تو یہ تیرے لیے ڈسنے والا سانپ بن جائے گا, لیکن اگر تو علم سے روح پروری کا کام لے گا تو یہ تیرے وجود کو نور کی طرح معطر اور روشن کر دے گا. سبحان اللہ. اب سارا مقدمہ جو پوسٹ انڈسٹریل سلیبس کا ہے وہ ہے ہی شکم پروری کے اوپر. یعنی انسان کی 10,000 سال کی تہذیب میں کسی فلسفی نے, کسی بڑے نے, بشمول سقراط, افلاطون, یونانیوں کے, چینیوں کے, ہندیوں کے, ایجپشن, کسی فلسفے کے اندر علم کا مقصد شکم پروری نہیں آیا. تو رومی کہتے ہیں جس زمانے میں, جس دور میں علم شکم پروری کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کا نتیجہ تباہی ہوگا, اس کا نتیجہ بربادی ہوگا. ادب جو رخصت ہوا ہے یہ اسی لیے رخصت ہوا ہے کہ علم کا مقصد سیرت کی تشکیل نہیں رہا, علم کا مقصد کردار سازی نہیں رہا, بلکہ علم کا مقصد جو ہے وہ صرف مال و زر رہ گیا ہے. اقبال نے اس پہ تشکیل ذات جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی, ختم ہو گئی, مفقود ہے. وہ تشکیل ذات نہیں, کیا اس کو شکم تشکیل شکم پروری. اچھا, اقبال نے اس پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اور یہ بھی بات بنیادی طور پہ رومی ہی سے انہوں نے اخذ کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں, جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کفے جو, کہ جو 2 ٹائم کی روٹی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے وہ آزاد بندوں کے لیے علم نہیں ہے بلکہ وہ زہر قاتل بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, خاص کر سکولرز کے لیے, کہ رومی کوئی کیا تھے, جیسے شجرہ بیان کیا قبلہ نے, دیوان صاحب نے, رومی کی جو دادی تھیں وہ سلطان خوارزم شاہ کی بیٹی تھی. ہاں, بادشاہوں کی بیٹی تھی. اور اسی طرح رومی کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے مناصب پہ, بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے. تو رومی نے اتنے بڑے مناصب لے کے, اتنی بڑی دنیا داری کی جھلک دیکھ کے انہوں نے اولاً علم اختیار کیا. اب یہ بات ہے ہمارے آج کی معاشرت کے لیے کہ جو صاحب ثروت ہیں, صاحب استطاعت ہیں, ان کا آج فریضہ بنتا ہے کہ وہ علم دین کی حفاظت کے لیے آگے آئیں. غازی صاحب یہ تعریف نہیں ہے, یہ مطلب ہے جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کا کریڈٹ ہے. اگر آج میرے پاس اس دنیا کی مارکیٹنگ کی دنیا کے اندر یہ سپیس ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے رومی کو ڈسکس کر رہا ہوں, سلطان باہو کو ڈسکس کر رہا ہوں, ابن عربی کو ڈسکس کر رہا ہوں, یہ اس لیے ہے کہ ایک صاحب ثروت شخص جو اپنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتا تھا, اس نے اپنے آپ کو وقف کیا اپنے اسلاف کی تعلیمات کے احیاء کے لیے. نذیر احمد غازی نے, نذیر احمد غازی کیا اور کام نہیں کر سکتا تھا. یہ صاحبان ثروت جو ہیں, صاحبان استطاعت جو ہیں, یہ ٹرینڈ بدل دیتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال مولانا جلال الدین رومی ہے. جب وہ فقر کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر جو بے نیازی ہے وہ بے نیازی ان کے خاندان کے پیچھے سے آتی ہے. بالکل, یعنی اس کو کسی چیز کا لالچ نہیں ہے. یہ جو گھٹی ہم ڈالتے ہیں نا, اس گھٹی کی ایک تاثیر برآمد ہوتی ہے کسی نہ کسی سطح کے اوپر. جیسے آپ بیج کاشت کرتے ہیں, وہ پنپتا رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اس وقت جو سانحہ آیا وہ سانحہ یہی ہے کہ لوگوں کو رومی کے بارے میں علم نہیں ہے, رومی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. لوگوں کو اقبال ہماری قوم میں آیا, ہم نے تو اقبال کو نہیں سمجھا. اقبال اس قوم کا اقبال ہے.
واہ واہ میں یہ کہتا واہ ہوں واہ 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 کہ کیا اقبال خوبصورت چھیننا فکرہ۔ اس قوم سے، اس قوم کا اقبال چھیننا ہے، اس کا بخت چھیننا ہے، واہ واہ اس قوم کی جو سعادت ہے وہ چھیننی ہے۔ میرے خیال میں جو اس وقت کا ہمارا پولیٹیکل سناری ڈائلیما چل رہا ہے، جو ڈائلیما ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تربیت تھی وہ حمیت کے، خودداری کے، بے نیازی کے اس اصول پہ تھی جو مولانا رومی نے سکھایا تھا۔ ٹھیک جیسے انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، سبحان صحابہ کرام کی مثال، مستوی نے یہی تو سکھایا ہے۔ یہی سکھایا۔ یعنی سر جو ہمارا اہل اعتدال کا مسلک ہے، یعنی انبیاء سے محبت ان کا ادب، اہل بیت سے محبت ان کا ادب، صحابہ سے محبت ان کا ادب، ازواج کا شدید ادب و احترام، صالحین، ابرار سبحان اور اللہ۔ اولیاء سے محبت اور ان کا ادب، یہ جو مسلک اعتدال ہے، اس کا سب سے بڑا شاعر، سب سے بڑا نمائندہ وہ مولانا جلال الدین رومی ہے۔ صحیح ہے۔ اور جو مثنوی پڑھنے والا اور مثنوی کا درس دینے والا ہے وہ کبھی غیر معتدل نہیں ہو سکتا۔ بالکل کہ وہ شگم پروری سکھا دی گئی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ اور رومی جو ہے یہ نصاب سے ختم ہو گیا۔ یعنی مجھے خود، میں جہاں سے تعلق رکھتا ہوں، خانقاہ سے یا درسگاہ سے، دونوں سے میرا تعلق ہے، تو درسگاہ سے بھی مثنوی رخصت ہو چکی ہے۔ اور اس وقت اگر جو ہمارا اخلاقی زوال ہے اس کے چند بنیادی اسباب یہ ہیں کہ اخلاقیات کا جو سلیبس ہے وہی کہیں نہیں ختم ہے۔ ہو گیا۔ اخلاقیات کی بات کرنا گالی بن گیا ہے۔ اسی طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، آپ نے پتھر کی بات کی تو مجھے رومی کا شعر یاد آیا۔ ارشاد۔ رومی کہتے ہیں کہ در بہاراں کے شود سرسبز سنگ، خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ، آہا ہا ہا کہ ہزاروں بہاریں گزر جائیں پتھر سے پھول برآمد نہیں ہوگا، اس کے لیے مٹی بن تاکہ تجھ پہ بارش برسے، تاکہ تجھ پہ بارش برسے تو تیرے اندر سے پھول نکلے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سختی ہے، سختی سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی، ٹھیک ہے، آپ کا بلکہ بہت نرمی سے۔ شکریہ۔